اہلیہا، اللہ تعالی بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو اس کے اہل امانت کے سپورٹ کرو۔ تب ہم نے سیکھا تھا کہ امانت کیا ہوتی ہے، ان امانت کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو فزیکل کوئی چیز کوئی آپ کے پاس رکھواتا ہے تو یاد رکھیے ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں، الا یہ کہ رکھوانے والے نے اجازت دی ہو۔ جیسے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے، جیسے کوئی جانور ہے تو وہ بکری کو آپ چارہ کھلا رہے ہیں تو آپ اس کا دودھ بھی دھو سکتے ہیں جب تک کہ وہ آپ کے گھر میں ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ ضائع ہو جائے گا یا بکری بیمار پڑ جائے گی۔ تو آپ اس کو، اگر تو اس نے اجازت دی ہے کہ آپ خود استعمال کر لیں اور اس نے آپ کو چارے کے پیسے نہیں دیے، یہ ایک مثال سے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، کیئر ٹیک کرنے کے لیے اگر کوئی رکھتا ہے آپ کے پاس چیز اور وہ اس پہ آپ کو اجازت دیتا ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں، اس نے پابندی لگائی ہے تو آپ اس میں سے کچھ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ فزیکل کتاب آپ کے پاس کسی کی امانتاً پڑی ہے تو اس سے پوچھ لیجئے کہ میں اس سے استفادہ حاصل کر سکتی ہوں، میں اس سے پڑھ سکتی ہوں، تو اس کو آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جب کسی کی چیز آپ لیتے ہیں، میں پڑھنے کے لیے کتاب لے رہی ہوں تو اب اس کی حفاظت کرنی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، اس پہ لائنیں لگانا، اس کے پیجز کو ڈیمیج کرنا، کیونکہ ہم لوگوں جیسے جب کسی کو کتاب دیتے ہیں تو سب سے زیادہ آ، غم و ہم ہی یہی ہوتا ہے اس وقت کہ یہ کتاب جو ہے یہ سلامت واپس آ جائے، کیونکہ لوگ کتابوں کے معاملے میں کیئر نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز میں یہ صرف ایک مثال ہے، باقی تمام فزیکل جتنی بھی چیزیں ہوں امانتیں، ان کے لیے ایسا ہی کیئر ضروری ہے، ایز اٹ از اس کو واپس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر امانت میں ہی پھر رہن بھی آ جاتا ہے، اگر کسی نے آپ کے پاس رہن رکھوایا کچھ اور قرض لیا ہے، تب بھی آپ اس کی رہن رکھی ہوئی چیز کو استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، الا یہ کہ اس نے آپ کو اجازت دی۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور حالانکہ تم جانتے ہو۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر امانتیں کون سی ہیں، یہاں پر پھر حقوق کی جو ہمارے ذمہ داریاں ہیں وہ امانتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ذمہ داری دی ہوتی ہے۔ جیسے کوئی ٹیچر ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے لیسن کو پریپیئر کر کے پراپر طریقے سے، اچھے طریقے سے پھر کلاس میں جائے۔ یہ نہیں کہ کلاس میں جا کے کتاب کھول رہا ہے اور جو بس بول دیا سو بول دیا، نہیں۔ اور اسٹوڈنٹس کو امانت کا حق ادا کرنا کیا ہے، ذمہ داری کا حق ادا کرنا کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی سائیکی کو جانتے ہوئے، ان کی کمزوریوں کو سمجھتے ہوئے وہ چیز ان تک پہنچائی جائے، نہ کہ یہ کہ اپنے علم کی دھاک بٹھا کے وہاں سے آ جائے۔ اسی طرح ماں ہے، ماں کی ذمہ داریاں ہیں۔ ماں کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے سردی گرمی کا خیال رکھے، ان کی صحت کا خیال رکھے، ان کے اخلاق اور کردار کی تعمیر کرے، ان کو اللہ کے ساتھ جوڑے، ان کو دین سکھائے، ان کی دنیا کے نفع نقصان کا کہ میں ان کو گائیڈنس دے۔ آلدو بچے ناراض بھی ہو رہے ہیں، انہیں پسند نہیں ہے، لیکن پھر بھی ماں کا فرض ہے کہ وہ بچوں کو صحیح غلط بتائے۔ پھر اسی طریقے سے آپ آفس میں ہوتے ہیں، آفس میں آپ کی امانتیں، آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ مثال کے طور پر آپ آفس میں بیٹھے ہیں، اب آفس کی جو اسٹیشنری ہے، آفس کا جو ٹائم ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے ساتھ ایک بہن تھی جنہوں نے بتایا کہ وہ آفس میں دورہ قرآن سن رہی ہیں، تو میں نے ان سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ بعد میں سن لیں۔ آفس ٹائمنگ میں جس چیز کے لیے آپ پے لے رہے ہیں، آپ کو وہی کام کرنا ہے، وہ آپ کو قرآن کی تعلیم کے لیے آپ اپنا کوئی اسپیئر ٹائم نکالیں، ٹھیک ہے، کہ اور وقت نکالیں، کیونکہ وہ امانت ہے، وہ وقت آپ کے اوپر امانت ہے۔ اسی طرح مشورہ امانت ہوتی ہے، اسی طرح کسی کا راز امانت ہوتی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں۔ آپ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ آ، جس طریقے سے آپ جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی ڈیزگنیشن پر بٹھایا گیا ہے، آپ کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، اگین مشورہ، راز، پھر اسی طریقے سے خیر خواہی، ٹھیک ہے، خیر خواہی مومن کے لیے خیر خواہی جو ہے وہ بھی اس کے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو جہاں بھی خیر خواہی کا موقع ہو اس کو ضرور کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے تمہارے پاس امانت رکھی اس کی امانت ادا کرو، اور جس نے تم سے خیانت کی ہے اس سے خیانت نہ کرو۔ کوئی آپ کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو بدلے میں خیانت نہیں کرنی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ بلا شبہ کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں۔ مسجد کا مال ہے، مدرسے کا مال ہے، لوگ آپ کے پاس آپ کو پیسے دیتے ہیں کہ آگے کسی کو دے دے، کسی ضرورت مند کو دے دیں، اس میں آپ کا حق نہیں ہوتا۔ آپ کی ایون اگر مدرسے کے لیے کسی نے کوئی چٹائی جو ہے وہ صدقہ کی ہے، کوئی مطلب الماری صدقہ کی ہے، آپ اس کو اپنے پرسنل یوز میں نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں امانتیں ہوتی ہیں، جہاں جس چیز کے لیے کوئی آپ کو دیتا ہے اس کو وہیں پر استعمال کیا جائے گا۔ بس اے لوگوں بس ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ ہے۔ ایک سوئی بھی اگر کسی نے اگر ایک جھوٹے موتی بھی لیے ہیں نا اللہ کے مال میں سے، یعنی امانتوں میں سے، تو قیامت کے دن وہ اس کے لیے بہت بڑا وبال ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں، یعنی ایمان ہی نہیں رہتا اگر بندہ اپنی امانتوں کو پورا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، غلطی میں، انجانے میں، جہالت میں، معلوم نہیں ہم کہاں کہاں کیا کیا غلطیاں کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گزشتہ گناہوں سے درگزر فرمائے، اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب کوئی شخص تم سے بات کہے اور پھر وہ ادھر ادھر دیکھے تو وہ بات تمہارے پاس امانت ہے۔ جیسے جب کوئی کہہ دیتا ہے کہ کسی کو بتانا نہیں ہے، وہ اس کا راز ہو جاتا ہے نا، اور اگر وہ کہتا بھی نہیں زبان سے، صرف ادھر ادھر دیکھ کے اس نے میک شور کیا کہ کوئی اور تو نہیں سن رہا، تو خود بخود سمجھ جائیں کہ یہ اس کے راز کی بات ہے۔ اور شوہر اور بیوی کے بیچ میں بہت ساری باتیں راز کی ہوتی ہیں۔ خدا را اپنی خانگی زندگی کو مشکل نہ بنائے، اپنی آپس کی باتوں کو دوسروں کو بتا کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی۔